جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 14 ہم کر رہے تھے، اس کا چھوٹا سا پارٹ رہ گیا تھا، انشاءاللہ اس کو مکمل کر کے آیت نمبر 15 کریں گے آج ہم انشاءاللہ۔ سورۃ البقرہ آیت 14 and 15۔ انما نحن مستہزئون۔ مستہزئون، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے جو ہم صرف ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ملتے ہیں، وہ سب ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے۔ یہ کفار، بلکہ کفار بھی نہیں، یہ کس کے بارے میں بات کیا جا رہی ہے؟ منافقین کے بارے میں، کہ جب وہ منافقین ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، تو وہ سب منافقین کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے ہیں، ہم ایمان لانے والے ہیں۔ لیکن وہی منافقین جب جب خلو، وہ اکیلے ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف، یعنی کہ اپنے کافروں یا منافقوں یا آپ ان میں سارے کیٹیگری لے لو، ان کی طرف، شیطانی دماغ والوں کی طرف، کہ پاس جب اکیلے ہوتے ہیں تو پھر وہ سب کیا کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور فرماتے ہیں کہ یقیناً ہم تو مذاق کرنے والے ہیں۔ یعنی کہ وہ جو مومنین کو جب ہم جا کے کہتے ہیں، مسلمین کو جب جا کے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو وہ تو ہم ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ آخری پارٹ جو ہے کہ یقیناً، بے شک، ہم تو صرف مذاق اڑانے والے ہیں، یعنی کہ ان کے ساتھ ایک جوک کر رہے ہوتے ہیں، ان کا تمسخر اڑا رہے ہوتے ہیں۔ اس کو کون کرے گا؟ ڈاکٹر گلشن۔ انما نحن مستہزئون۔ جی استاذہ جی، انا حرف تاکید ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جب بھی آئے گا تو یہ اس کے بعد جو اسم آتا ہے اس والے اسموں کو ہم اسم انا کہتے ہیں، ٹھیک اور ہے، اس کے بعد جو خبر ہے اس کو خبرو انا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ اپنے بعد آنے والی جو ہوتا ہے نا، مطلب خبر کو نہیں، یہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے اس کے ساتھ، جس کے دو پارٹس ہوتے ہیں، اس مبتدا کے اور ساتھ کہنے کے بجائے اس کے بعد۔ اس کے بعد جملہ اسمیہ آتا ہے، جس کے دو پارٹس مبتدا اور خبر۔ مبتدا ہوں، کو یہ جو دونوں رفعی حالت میں ہوتے ہیں، تو یہ جو مبتدا ہے نا اس کی رفعی حالت کو نصبی میں لے جاتا ہے، اور ٹھیک ہے، خبر اپنی رفعی حالت میں رہتی ہے۔ جی استاذہ جی، یہاں بالکل تک ٹھیک۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، اب جو استاذہ جی، یہ تو ہوگا نا اسم و انا حرف تاکید کہہ کے آگے بتا دیا۔ آگے جو ماں ہے، وہ اس ماں کو ہم
خبرو ان اس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، ماں ماں کو میں کیا بولوں؟ خبرو ان بولوں گی، کچھ اور بولوں گی، کیونکہ مبتدا اور خبر تو بعد میں آ رہے ہیں، ٹھیک ناہنو ہے. بعد میں اس ماں کو کیا بولوں؟ تو آ, میں جی. ماں ویسے کہتے کس کو ہیں؟ یہ نا بیسکلی ایک ہی ورڈ ہے، انا اور ماں علیحدہ نہیں ہے. اچھا جی. ٹھیک ہے ایک اکیلا انا آتا ہے اور ایک انا، انا ماں، یہ ایک علیحدہ لفظ ہے. ٹھیک ٹھیک ہے. ہے جی تو ٹھیک اس ہے کو تھوڑا سا نا آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے. آ, یہاں پہ مطلب میں میں لکھ رہی اس ہوں، ایک منٹ مجھے اس کو مکمل کرنے دو. اسم و انا ٹھیک کے ہے بعد آ, آتا ہے منصوب اسم، اور خبر و انا کے بعد آتا ہے یعنی کہ خبر انا کو ہم کہتے ہیں مرفوع مرفوع، جی اسم. مرفوع بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ایک تو جی یہ بات ہو گئی. ہم نے کہا کہ انا جب بھی آتا ہے اس کے فوراً بعد ایک جملہ اسمیہ آتا ہے، یہ جو آپ نے بتایا ہے میں وہی لکھ رہی ہوں. حرف جی تاکید ہے، مشبہ بالفعل ہے، اور اپنے بعد آنے والے اسم کو منصوب کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. جی انا کے بعد جی جملہ اسمیہ آتا ہے، اسم انا منصوب اسم، اور خبر انا مرفوع اسم. لیکن انما جو ہے یہ ایک نیا لفظ ہے. ٹھیک ہے. جی جی انما یہ ایک مکمل لفظ ہے. اس کا اب انا، اب انا جو ہے اس میں، یہ میں نے پہلے بھی پڑھایا ہے، اس کو حرف تاکید کہتے ہیں. اور یہ وہی ساری باتیں آئیں گی جو آپ نے بتائی ہیں. جی لیکن جس کے بعد ماں آیا ہے نا، اس کو ماں لکافیہ، کافا، لکافا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ماں ل کافا. ٹھیک ہے. اب ماں لکافا کیا کرتا ہے؟ انا کے افیکٹ کو کینسل کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ جی اب اس کے میم بعد، اس انا کے بعد جو اسم و انا آئے گا وہ منصوب نہیں ہوگا، بلکہ ایک نارمل جملہ اس میں آ جائے گا. یعنی کہ انا کے افیکٹ کو کینسل کر دیا. اب اس نے اپنے بعد آنے والے اسم کو منصوب نہیں کرنا. اب نہ وہ منصوب کرے گا، تو جب وہ میم منصوب، میننگ میں بھی نہیں آئے گا، میں جیسے میننگ میں بھی اس میں نہیں لکھا ہوا جی، جیسے میننگ میں بھی منصوب ختم مطلب ایک طرح سے وہ کینسل بس ہو گیا. افیکٹ کینسل کر دیا نا اس نے، ماں نے ہاں اس جی. کا افیکٹ کینسل کر دیا. تو ٹھیک پھر ہے. وہ مرفوع رہے گا نا، مرفوع رہے جی. گا نا؟ اب مبتدا مرفوع ہے اور خبر بھی مرفوع ہے، تو پھر وہ ایک نارمل جملہ اسمیہ ہوگا نا. اب ہم اس کو مبتدا اور خبر ہی کہیں گے. اب ٹھیک ہم ہے اس کو اسم و انا اور خبر و انا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ جو ٹھیک ہے، اسم و انا کا افیکٹ تھا وہ اس نے ختم کر دیا. یہ نارمل جس طرح اسم تھا اسی طرح ہی رہا. بالکل، بس اب ایک نارمل جملہ اسمیہ بنے گا، یعنی کہ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بات ٹھیک سمجھ آئیے. ہے استاذہ جی. آگے ہے استاذہ جی میم آ گئی نحو. ہے. ٹھیک ہے، یہ جی. مال کافا ہے، جو مطلب اسم کی جو تبدیلی آ رہی تھی انا کی وجہ سے، اس کو اس نے نیوٹرلائز کر دیا. جی. جملہ اسمیہ ویسے کا ویسے رہا، مبتدا اور خبر دونوں مرفوع حالت میں. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. آگے آتا ہے نحنو. نحنو استاذہ جی یہ ضمیر ہے، ضمیر منفصل کہیں گے نا اس کو، جی. اور مرفوع. بالکل، اب تو نارمل مبتدا اور خبر بنے گا نا وہ. اور یہ مبتدا، ہاں جی ٹھیک ہے. اور آگے پھر آ جاتا ہے مستہزئون. بس نحنو کا اتنا ہی بتانا ہے نا؟ جی. جی جی. آگے مستہزئون، میم وہی اضافی ہے استاذہ جی. اچھا پہلے اس کا میں وہ بتاؤں گی، ہا زا حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے. واو نون جمع کے لیے اینڈ میں بابے استفعال ہوگا، یا مستہ مستہ جی استفعال، باب استفعال. اور یہ بنے گی خبر. ہوں. اور استاذہ جی اس میں کچھ بتانا ہے؟
जी मैं 1 मिनट इसको लिख रही हूँ। ठीक है। जी आ, इन्ना हरफ ताकीद मुशब्बा बिल फेल है। इन्ना के बाद जुमला इस्मिया आता है। इस्मो इन्ना मंसूब इसम होता है और खबरू इन्ना मरफू इसम। इन्ना मा में इन्ना हरफ ताकीद मा लकाफा आकर इन्ना का असर खत्म कर देता है। इन्ना इन्ना इसम। अब इन्ना, यहाँ पे मैं गड़बड़ कर गई हूँ इसलिए मैं पढ़ना चाह रही थी। अच्छा, इस्मो इन्ना नहीं कहलाएगा, ये लिखना था मैंने। इन्ना इस्मो इन्ना नहीं कहलाएगा बल्कि जुमला इस्मिया मुब्तदा और खबर बन जाएगा, ऐसे कह जी, देते हैं। नॉर्मल इसम हो गया ना। ये जी वही नॉर्मल था, वैसे ही नॉर्मल जुमला इसमिया जिस तरह मुब्तदा और खबर कहते हैं। जी जी, ऐसे ही। मरफू हालत में, दोनों बिल्कुल, मरफू हालत। मुब्तदा खबर बन जाएगा और दोनों ही मरफू इसम होंगे। ठीक हो गया, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। हाँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह। अब जी। हम इसको एक नॉर्मल जुमला इस्मिया की तरह से लेते हैं। जी। नहनु। जी, ये उस्तादा जी जमीर होगा, इसम जमीर मुनफसिल जी अलग आपने से। बता दिया, इसको कोई और बच्चा दोहरा दे। ठीक है। निगत परवीन आप करो इसको। नहनु के जी, बारे में क्या बताओगे? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम। बोलिए। जी, नहनु मुस्तहज़िऊन को आप एक्सप्लेन करो आप। जी, नहनु मुस्तहजिऊन। नह नहनु नहनु क्या है? मुतकल्लिम। मुतकल्लम किसको कहते हैं? बिल्कुल मुतकल्लम है। मुतकल्लिम यानी हाजिर, जो हम लोग हैं वो मुतकल्लिम हैं। ठीक है। जी, उसमें सब आता है, घर के सब लोग। ठीक हो गया। जी, जमा मुतकल्लम। जमा मुतकल्लम, जी जमा बोलना था। जी और मुस्तहजिऊन, ये क्या बनेगा? जुमला जुमला कौन सा है? मैंने कहा था ना सबसे पहले आपने जुमला के बारे में बताना है कि जुमला कौन सा है। जी, जुमला इस्मिया है ये। तो जुमला इसमें के कितने पार्ट्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं? मुब्तदा और खबर। तो फिर ये क्या बन के आ रहा है? ये नहनु मुब्तदा बनेगा, जी नहीं खबर बनेगी। नाहनु का क्या मतलब होता है? हम्म, नहनु का अभी आपको जब ये बता रही थी तो आप सुन हम रहे थे? लोग नहीं नहीं सुन रहे थे, फोन आ गया था। तभी फिर आप पकड़े गए हो ना। जी, हम सुन रहे थे लेकिन फोन आ गया तो फिर बात करने लगे। जी, जुमला इसमिया तो आपने पढ़ा हुआ है ना बेटा कि वो क्या होता है? जी, जुमला इसमें क्या होता है कितने वो तो पार्ट्स जहन होते हैं? में। जुमला इसमिया के कितने पार्ट्स होते हैं? जुमला इसमें के मुब्तदा खबर मुतालिक भी हो सकता है। जी, तो ये मुतालिक है मुस्तहजिऊन। मुस्तहजिऊन मुतालिक किसको मुतालिक, कहते हैं? जार मजरूर। तो ये जार मजरूर है, नहीं तो फिर मुतालिक तो ना हुआ ना। नहीं नहीं हुआ। तो फिर क्या होगा? खबर बनेगी। बिल्कुल खबर बनेगी। नाहनु जो है हमेशा मुब्तदा जी, पहले होता है, खबर उसके बाद होती है। ठीक है, तो नहनु नाहनु मुब्तदा मुब्तदा बन है गया।
اور जी مستحزنونا یہ اس کی خبر بن کے آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ जी मुस्तहजिन खबर है। नहनु जो है वो क्या बताएं, भूल गए, तुरंत भूल गए। मुब्तदा, جی नहनु मुब्तदा और मुस्तहजिन उसकी खबर। بالکل ٹھیک، ٹھیک ہو گیا آپ کا؟ تو जी مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کے بن گیا، پہلا ہے مبتدا، اس کے بعد ہے اس کی خبر، اور دونوں مل کے بن جائیں گے جملہ जुमला اسمیہ۔ इस्मिया। जी दोनों मिलके जुमला इस्मिया। بالکل، اب کلیئر ہو گیا آپ کو؟ जी مستہزئون، اس میں روٹ ورڈ کیا ہے؟ इसमें रूट वर्ड है सीन हा जाल। ٹھیک ہے، سین، नहीं हा हा जाल और हमजा। بالکل، ہا زال اور حمزہ، تو اس میں واو نون जी کیوں آیا ہوا ہے؟ वानून जमा के लिए। جمع مذکر، آپ کو کہا ہے واو نون ہمیشہ جمع مذکر بولنا ہے، خالی جمع نہیں کہنا، जमा کیونکہ مؤنث میں تو نہیں آتا نا واو نون مؤنث کے لیے۔ नहीं اب یہ مجھے بتاؤ کہ یہ اسم ہے کہ فعل ہے؟ مستہزئون इस इसम है। اسم کی کیا نشانی ہے اس کے اندر؟ मीम की निशानी है। اضافی میم بولنا ہے، ٹھیک ہے؟ इजाफी मीम, میم जी जी مادے کا بھی ہو इजाफी سکتا ہے मीम। نا، تو آپ نے اضافی हाँ میم हाँ کہنا ہے۔ اب हाँ آپ نے کہا इजाफी کہ मीम। میم اضافی ہے، واو نون آپ نے کہا جمع مذکر کے لیے، ہا زے حمزہ، زا حمزہ آپ نے کہا اس کا مادہ ہے، اور اس میں کیا ایکسٹرا نظر آ رہا ہے؟ सीता के मानी चाहती हूँ, جی، اور یہ सीता के کیا मानी کیا بتاتا ہے کہ میں کون ہوں؟ سینتے کیا بتاتا ہے؟ सीनते नहीं समझ में आ रहा, सीनते क्या کس میں बता آتا चाहती। ہے سینتے؟ کس میں آتا ہے؟ کیا ہو تو آتا ہے؟ इस्तेफाल में आता है सीनते। جی، باب استفعال، बाबे इस्तेआल, जी اس इस्तेफाल, बाबे استفعال، ٹھیک इस्तेफाल। ہے؟ اس کا مطلب जी ہے کہ जी یہ جو ورڈ ہے یہ ثلاثی مزید فی کا मस्जिद ہے۔ फी से है जी। सलासी मस्जिद फी से है, बाबे इस्तिफाल से है। بالکل، تو یہ چیز آپ کو سینتے کو دیکھتے ہی کیا پتا چل رہا ہے کہ اس کا تعلق باب استفعال سے ہے، اور یہ जी जी ثلاثی مزید فی کے گروپ سے ہے، ثلاثی हाँ مجرد سے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ नहीं सलासी اچھا، اب मुजर्रद اگر से। یہ ثلاثی مزید فی سے ہے تو ہم نے پڑھا تھا اس میں 8 گردانیں ہوتی ہیں، تو اس کا تعلق کس گردان سے ہے؟ इसका लास्ट आठवां गर्दान से। کون سی والی؟ आलून ग्रुप आठवां इस्तिफालुन। نہیں، وہ تو باب کی تو بات ہو گئی نا کہ باب استفعال ہے، हाँ 8 گردانیں ہوتی ہیں، اس دن بھی میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا گردانوں کا ورڈ یاد کر کے آنا ہے۔ तो गर्दान 8 गर्दानें होती हैं, वो تو तो کس گردان याद سے है। تعلق ہے اس کا؟ अच्छा, इसका किस गर्दान से ताल्लुक है? पहला ही से है, लास्ट वाला जमा मुजक्कर गायब। آپ تو سیگا بتانے لگ گئے ہو نا بیٹا؟ जी सीगा बता दी हूँ। سیگا کہتے ہیں جس میں آپ عدد اور سب بتاتے ہو، تو یہ سیگا تو میں نے हाँ پوچھا ہی نہیں نا، میں نے नहीं گردان کا नहीं نام پوچھا، اور میں نے آپ کو تب بھی کہا تھا کہ آپ لوگوں गर्दान نے اب یہ ٹرمز یاد کرنی ہے، اس کا مطلب ہے نا آپ نے یاد نہیں کی۔ हम तो याद करते हैं, पढ़ते रहते हैं, लेकिन जहन में रहता नहीं, पूरा हटपट हो آپ نے जाता है। کہا شروع میں میم کیوں آیا ہوا ہے؟ मीम इजाफी मीम आया हुआ کب है। آتا ہے؟ کس کی پہچان ہے؟ वो इसम की पहचान है تو پھر इजाफी آپ کو मीम। پتا چل گیا نا کہ یہ اسم ہے، اگر یہ اسم کی پہچان ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسم ہے، یہ ہے نا؟ जी ये इसम है, ये तो تو اب बताई थी। گردانوں میں اسم کی کتنی گردانیں ہیں؟ इसमुल फाइल, اور इसमुल मफूल। تو اس کا مطلب ہے نا، میم اضافی کو دیکھتے ہی آپ کو یہ پتا چلنا چاہیے کہ یہ
اسم کی جو دو گردانے ہیں ان میں سے اس کا تعلق ہے، ٹھیک ہے؟ یا اچھا تو یہ اسم جی الفاعل جی ہے یا یہ اسم المفعول ہے، فعل میں تو میم اضافی نہیں آئے گا نا۔ جی، تو اب آپ نے یہ یہ چیک کرنا ہے کہ اسم الفاعل ہے کہ اسم المفعول ہے، اس کو کس چیز سے یہ چیک کرتے ہیں؟ یہ اسم المفعول ہے۔ کیا نشانی ہوتی ہے، کیسے پہچان کرتے ہیں؟ اس میں زبر والی نشانی سے نہیں، کس کس پہ پہچان، زبر دیکھتے ہیں؟ زبر یا زیر کس پہ دیکھتے ہیں؟ لام کلمہ، نہیں لام کلمہ نہیں، فا عین، عین کلمہ پہ۔ آئین کلمہ، تو اس میں آئین کلمہ کون سا ہے؟ ہاں ہے، روٹ ورڈ کیا ہے اس کا؟ ہم ہا زا اور حمزہ، تو پھر بیچ میں کون آ رہا ہے؟ ہا آ رہا ہے؟ نہیں زا آ رہا ہے، تو پھر اس کا پھر آئین کلمہ کون سا ہے؟ زا ہوا۔ تو اس کا مطلب ہے ہم نے زا کو دیکھنا ہے نا کہ اس پہ زبر ہے کہ جی زیر ہے۔ جی، تو تو اس میں کیا ہے؟ زیر ہے، تو زیر تو والا فاعل ہوتا ہے کہ مفعول ہوتا ہے؟ زیر والا تو فائل، فائل ہوتا ہے نا زیر فاعل والا۔ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، میں نے جی کہا تھا جی، جس کے سر پہ ڈنڈے پڑ رہے ہیں نا، مفعول وہ ہوتا ہے جس مفعول، کے اوپر جی ایکشن ہوتا ہے، ٹھیک جی ہے؟ جی، وہ تو اس لیے مفعول جس کے ہوتا سر پہ ڈنڈا پڑ رہا ہے زبر کا تو وہ مفعول ہوگا، جی تو جس کی آئین کے اوپر زبر ہے وہ مفعول ہے، اور دوسرا جو ہے اپوزٹ زیر والا وہ فاعل ہوگا جو جی، ڈنڈے کو تو مار یہ رہا ہے، فائل، ٹھیک ہے؟ جی چلیں، یہ تو اب یہ ہمیں پتہ چل گیا، مفعول میم نہیں اضافی ہے، نے بتایا کہ میں اس اسم ہوں، ٹھیک ہے؟ اسم ہے، تو اس کا جی مطلب ہے میں اسم کی دو گردانوں میں سے ہوں۔ سینتے نے بتایا کہ میں سینتے سانچے میں سے ہوں، تو اس کا مطلب ہے میں ثلاثی مزید فی کے باب استفعال سے ہوں۔ واو نون نے بتایا کہ میں جمع مذکر ہوں، جی، اور جمع ہا میں زے حمزہ رہ گیا تو وہ اس کا مادہ ہے۔ پھر مادہ، آئین کلمہ نے بتایا کہ میں اسم الفاعل ہوں، تو یہ آپ کو خود ہی نشانیاں اللہ نے ڈالی ہوئی ہیں کہ نہیں اس کے اندر؟ عین کلمہ کہاں ہے، اس میں نہیں ہے۔ آئین کلمہ بیٹا آئین کو تو نہیں کہتے ہیں نا، مادے کے بیچ والے لیٹر کو آئین کلمہ کہتے ہیں، اچھا کون سا لیٹر؟ اچھا جو اچھا، ہاں جو سینٹر ہے، میں ہاں پہلا ہاں والا سمجھ فے گئی، ہاں کہلاتا ہے، دوسرا والا آئین کہلاتا ہے، ہاں تیسرا والا ز- لام کہلاتا ہے، ہاں، فیل فیل میں جو فا عین لام ہوتا ہے، جی، سمجھ گئی۔ جی ٹھیک ہے؟ تو فے جی اس کا حمزہ ہے، آئین اس کا زے ہے، اور لام جی، اس کا حمزہ ہے، حمزہ پہلے ہے، ہا تھا، سوری، ٹھیک ہے؟ ہا زا اور حمزہ، جی، آپ کلیئر جی ہے؟ اب اس کا ترجمہ جی، بتاؤ کیا ہے؟ نحنو، نحنو وہ سب مذاق مستہزئون، مذاق نحنو کا اڑاتے مطلب ہیں، وہ سب ہوتا ہے؟ نہیں نہیں، ہم سب، ہم سب، جی ہم سب جی مذاق اڑانے والے ہیں، مستہزئون۔ جی، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اب انا کے افیکٹ سے ہم نے کیا کیا ہے کہ اس میں ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم مذاق اڑانے والے ہیں، ہم تو صرف مذاق اڑانے والے ہیں، ایک تاکید پیدا کر دی ہے اس کے اندر ہم نے، تاکید، نہ میں تاکید ہو گیا، ٹھیک ہے؟ ہم تو بے صرف مذاق اڑانے والے ہیں، یعنی کہ تھوڑا سا ہم ہم، نے زور دے کے بولا ہے، یہ نہیں کہا کہ جی ہم مذاق اڑانے والے ہیں، ہم تو ہم، صرف مذاق اڑانے والے ہیں۔ ہاں ہم تو، ہم ماں کا سب تو مطلب تو صرف، ہوتا ہے نا، جی ہم سب تو صرف مذاق اڑانے والے ہیں، جی، ایسے ہو جائے گا اس کا ترجمہ، ٹھیک ہو گیا؟ چلیں جی، الحمدللہ، آیت نمبر 15 پہ چلتے ہیں۔ جی اگلا بچہ کون کرنا چاہے گا؟ میں کروں باجی؟ جی کر لیں آپ، اور آج یاد رکھیں جس جس کی باری ہو گئی ہے ڈاکٹر گلشن کی، نگت کی، وہ کل نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ جو آج جی کر رہے ہیں کل کی جی کلاس میں باجی، وہ نہیں کریں گے، اپنی اپنا خود یاد رکھا کرو۔ جی، وہ ایزا خلو،
وَإِذَا خَلَوْا إِلَى बाजी جی कौन सी आयत؟ آیت 15 کرنے لگے ہیں نا. जी 15 तो अल्लाह यस्तहज़िउ है ना. اچھا میں نے مس کر دیا پھر. اچھا ٹھیک ہے میں یہ 14 کو لکھنا لگ گئی ہوں دوبارہ. جزاک اللہ. اللہ अल्लाह यस्तहज़िउ جی اللہ یس یستح ज़िउ یستحزی बिहिम بہم وَيُمَدُّ व यमुद्दुहु یا وَيَمُدُّهُمْ فی तुग़यानिहिम طغیانہم یعمہون. آپ شروع کر دو میں مکمل کر رہی ہوں. जी बस अल्लाह यस्तहज़िउ बिहिम ये ये जुमला इस्मिया है. तो ये जुमला इस्मिया है तो जुमला इस्मिया में मुब्तदा खबर और मुतअल्लिक़ भी आ सकता है. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آپ نے یہ کہا تھا کہا کہ کہ کیونکہ اللہ سے شروع ہو رہا ہے تو جی اس کا مطلب ہے کہ یہ اسی سے جملہ شروع ہوا تو اسمیہ یہ ہے. ٹھیک ہے اسمیہ ہے. جی اس کو ہم جملہ اسمیہ بنا لیں گے. اور اگر یہ جملہ اسمیہ ہے تو اس کے دو پارٹس ہوں گے مبتدا اور خبر خبر. خبر اور متعلق بھی آ سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آگے چلو. اللہ یہ اسم ہے ٹھیک ہے اور واحد اسم ہے. جی اسم اور اسم کی کیا حالت ہے؟ اسم میں اسم آپ 4 چیزیں بتاتے ہو نا. جی یہ معرفہ ہے اور یہ واحد ہے مذکر ہے معرفہ ہے اور مرفوع ہے. ٹھیک ہے مرفوع ہے واحد ہے مذکر ہے اور چوتھی چیز کیا ہوتی ہے؟ معرفہ ہے. معرفہ. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور کیا بن کے آ رہا ہے؟ مبتدا بن کے آ رہا ہے. مبتدا بن کے آ رہا ہے. بالکل پرفیکٹ ہو گیا. آگے آگے اس کی خبر آنی ہے ہم تو یہ پہلے لفظ کا بولوں باجی. کیا چیز؟ لفظ اس کا لفظ کی آپ کہتے ہیں نا اسے کھولیں جی تو یہ یستہزئ یہ بھی
فعل کے لحاظ فعل ہے. ٹھیک ہے. فعل میں اب فعل کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو یہ بھی واحد ہے. ٹھیک فعل ہے. مضارع ہے. فعل مضارع ہے پہلی بات. فعل مضارع ہے. فعل مضارع میں یہ واحد ہے ٹھیک ہے. اور مذکر ہے. واحد مذکر. واحد مذکر غائب ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. غائب. اور اس کا باب استفعال سے ہے. باب استفعال سے ہے. یہ ٹھیک ہو گیا. باب استفعال سے ہے. مادہ کیا ہے اس کا؟ اور یہ ثلاثی مزید فی سے ہے. باب استفعال سے ہے. ٹھیک ہو گیا. مادہ اس کا کیا ہے؟ اس کا مادہ ہا زائے حمزہ. اور پیچھے والے جو روٹ ورڈ تھا پچھلی آیت میں، اس میں روٹ ورڈ کیا تھا؟ وہ بھی ہا زائے حمزہ ہی ہے. ٹھیک ہے، دونوں کا سیم روٹ ورڈ ہے، دونوں باب استفعال سے ہیں، لیکن لیکن فرق کیا ہے ان میں آپس میں؟ وہ اسم ہے، یہ فعل ہے. جی، وہ اسم ہے. اس کی میم اضافی نے بتایا کہ وہ اسم ہے، وہ اور اسم اس ہے کے یتان نے یا بتایا کہ یہ فعل مضارع ہے. مضارع ہے. اس کے علاوہ اس کے واو نون نے بتایا کہ وہ جمع مذکر ہے، اس میں واو نون نہیں ہے، تو اس کا مطلب جی ہے کہ یہ آپ کا کیا ہے؟ واحد ہے. واحد ہے. جی تو یعنی کہ آپ کو اس کے فرق سے اس کا پتہ چلتا ہے. جی. اور یہ خبر بن کے آ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اب کوئی بھی جب فعل آتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں اس کو؟ کوئی بھی فعل آتا ہے. فعل اکیلا آتا ہے؟ فعل اور فاعل. جی، فعل کبھی بھی اپنے فاعل کے بغیر نہیں ہوتا. ہر فعل کے نہیں اندر ہوتا. اس کا فاعل اس کا فاعل چھپا ہوا ہوتا ہوتا ہے. تو اس ہے. کے جی اندر کون سا فاعل چھپا ہوا ہے؟ اس کا بھی کوئی فاعل ہوگا کہ نہیں؟ اس کے کوئی اندر باہر نکلا ہوا ہے فاعل اس کا؟ جی ہوا کا فاعل چھپا ہوا ہے. جی، ہوا جو ہے وہ فاعل ہے اس کے اندر. جی یہ یاد رکھنا ہے کہ ہر فعل جی کے اندر اس کا فاعل موجود ہوتا ہے، فاعل چھپا ہوا اس کے ہے. جی بغیر وہ نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. تو اس کے اندر بھی اس کا فاعل ہوا چھپا ہوا ہے. جی ٹھیک ہے. اب آپ کو جی فعل اور فاعل مل گیا. جی. اور کیا ہے؟ آگے مبتا کیا ہے؟ مفعول. اس میں یہ تو جملہ اسمیہ ہے نا باجی. آپ جملہ اسمیہ ہے تو جملہ اسمیہ میں جی کیا بنا رہے ہو اس کو؟ خبر بنا رہے ہیں. خبر بنا رہے ہیں. تو خبر تو پھر مختلف طریقے سے آتی ہے نا. اس کا اب اللہ سے تو کوئی تعلق نہیں رہا، وہ مبتدا تو پیچھے ختم ہو گیا. اچھا. آپ کو میں نے اسی لیے یہ بات سمجھائی تھی نا کہ آپ نے اس کو کنیکٹ کرنا ہے. اچھا. جی. مبتدا آپ کو نہیں مل گیا. اب اس کے بعد جو بھی ہوگا، جیسے میں نے کہا تھا کہ فعل جی فاعل مل جائے تو اس کے بعد جو بھی ہوگا، چاہے وہ پورا جملہ ہے، وہ مفعول بن کے آئے گا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جی. بھی آپ کو مبتدا مل گیا. اب اس کے بعد جو بھی جملہ ہے وہ پوری اس کی خبر بنے گی. تو اچھا. پہلے آپ اس جملے کو کچھ بناؤ گے، پھر اس کے اینڈ میں اس کو خبر جی بولو گے. جی. یہ فعل، یہ اس کے اندر فعل اور فاعل دو بھی آ گئے ہیں. تو فعل تو فاعل اب کس میں آتے ہیں؟ جملے فعلیہ میں آتے تو اس ہیں. کا مطلب ہے یہ جملہ فعلیہ بنا رہے ہو نا. تو اب آپ نے اس کے پارٹس تو مجھے نہیں بتائے. جی مبتدا تو پیچھے فعل. ختم ہو گیا. اب اس کے اچھا. بعد ایک نئی چیز شروع اس ہو کے رہی اندر ہے. فعل ہوتا ہے اور فاعل ہوتا ہے اور مفعول ہوتا ہے اور متعلق بھی آ سکتا ہے. جی، تو اب مفعول ہے اس کے اندر. اس کے اندر بہم، یہ حرف جارا ہے اور ہم مجرور اسم آ گیا ہے. جی. تو بہم متعلق
متعلق بن کر آ رہا ہے، متعلق فعل جی بن تو رہا یہ جار مجرور ہو گیا نا، ہے جی اور جار مجرور ہو کے اب یہ متعلق بن گیا، متعلق جی کے فعل، فعل ٹھیک ہو گیا. یعنی جی کہ بھائی اب آپ کے پاس پیچھے آپ کے پاس فعل آ گیا، آپ کے پاس فاعل آپ کو مل گیا تھا، اب آپ کے جی پاس جو آ رہا ہے وہ اب متعلق کے فعل آ رہا ہے. تو جی فعل فاعل اور متعلق مل کے اب کیا بنے گا؟ یہ اللہ کی خبر بنے گی. پہلے کیا بنے گا بیٹا؟ خبر تو بعد میں بنے گی، پہلے تو کچھ بنے گا. یہ جملے فعلیہ بنے گا. جی ایسے بتاؤ نا آپ. جی جملے فعلیہ بنے گا. آپ کو پہلے فعل ملا ہے، اگر فعل سے کوئی جملہ شروع ہو رہا ہو تو وہ ہوتا ہے جملہ فعلیہ ہے. جی تو اب یہ جملہ فعلیہ بنے گا، اور جملہ فعلیہ بن کے اب اللہ جو آپ کا مبتدا ہے اس کی خبر بن جائے گا. خبر بن جائے گا. ٹھیک ہے. جی لیکن اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد واو آیا ہے، حرف عطف آیا ہے. تو واؤ جب آ جائے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ معطوف علیہ آ رہا ہے. یہ اللہ استہزئ بہم معطوف علیہ ہے. معطوف علیہ ہے. کیسے جی ہو گیا معطوف علیہ؟ یہ حرف عطف آیا ہے نا. حرف حروف عطف کے عطف آیا ہے. پہلے جی حرف عطف کے پہلے جو جملہ ہوتا ہے وہ معطوف علیہ ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کا مطلب ہے کہ مبتدا، اللہ مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کے معطوف علیہ بن رہا ہے. جملہ اور اسمیہ بن رہے، جملہ اسمیہ بن کے معطوف علیہ بن رہا ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا. کیا مطلب ہے اس جملے کا جتنا آپ نے ترجمہ کیا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ 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 یستہزئ بہم. یستہزئ اللہ مذاق اڑاتا ہے، بہم ان کا. ٹھیک، اور آگے؟ و اور حرف عطف ہے. ہم یمدہم، یمد، یہ پھر وا کے بعد یہ پھر جملہ فعلیہ بن رہا ہے. ٹھیک. یا یہ فعل مضارع ہے یمد. چلو اب آگے کوئی اور بچہ کرے گا. جی اور کس نے کرنا ہے؟ استاذہ میں کروں؟ جی کریں. جی استاذہ میں اس سے ایک میں نے اور بات پوچھنی تھی. یہ جو اللہ ہو کی ضمیر ہے، اس کو ہم ایسے پورا ورڈ لیتے ہیں، اس کا نہیں کچھ علیحدہ کرتے؟ علیحدہ کیا کرنا ہے؟ استاذہ اللہ کا تو روٹ ورڈ ہے نا، الف لام لام. مجھے ڈر ہی لگ رہا ہے پوچھتے ہوئے، پتہ نہیں کیوں. نہیں ڈرنا یہ نہیں چاہیے. یہ بیٹا اللہ جو ہے الہ سے بنا ہوا ہے. الہ، جی جی الہ جی کے کیا روٹ ورڈ ہیں؟ الف، حمزہ، لام اور ہا. تو پھر ہاں اللہ کا حصہ ہے کہ علیحدہ ہے؟ نہیں نہیں، حصہ ہے. بس میں کنفیوز ہوئی تھی. جی اور اس کے آگے وہ آ رہے. ٹھیک ہو گیا، صحیح ہے آپ یہ استاد. دیکھو، اس بات کو آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ اس ہو کو نا اکثر لوگ ضمیر کے طور پہ لے لیتے ہیں. جی جی استاد، ہاں جی ٹھیک ہے. بالکل. اور اسی لیے جی آپ دیکھو گے کہ جب لوگ یہ بہت رواج ہو گیا نا، جو اکیلے بیٹھ کے وہ محفل سجا کے ورد کرتے ہیں، اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو، اس طرح کر رہے ہوتے ہیں نا لوگ. بہت کامن جی ہوتا جا رہا ہے یہ کہ بڑی بڑی جی محفلیں سجاتے ہیں اور پھر اللہ ہو کی ورد، وہ کہتے ہیں دل سے آواز نکال لو. اب ہو کو علیحدہ پڑھتے ہیں اور پھر اس کے بعد خالی پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، ہو 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 ہو. اب اس ہو کو وہ لیتے ہیں وہ کے طور پہ، یعنی کہ اللہ کا ضمیر ہو. جی ٹھیک ہے. تو جی اب جی اس کا کیا فرق ہو گیا کہ بہت دفعہ میں دیکھتی ہوں کہ جو رکشے ہوتے ہیں نا ان کے پیچھے اللہ علیحدہ لکھا ہوتا ہے اور ہے واؤ ہو لکھا ہوتا ہے آگے، کیونکہ وہ جو جی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا اللہ ہو، اب جی اس نے اس کو بنا دیا ہے اللہ اور ہے واؤ ہو. اور یہ گھروں ہاں پہ بھی کئیوں کے میں نے دیواروں پہ لکھا دیکھا ہے. تو ہوں، اس سے یہ نقصان ہوا ہے، مطلب کہ
اگر لا علمی کی بات کر رہی ہوں کہ جب میں کبھی کوشچن دیتی ہوں کہ جی جملوں کے اندر ضمائر تلاش کریں، تو اللہ کے ہو کو ایک علیحدہ ضمیر کے طور پہ لوگ لکھ دیتے ہیں، جبکہ یہ روٹ ورڈ کا حصہ ہے، یہ صحیح ہو علیحدہ گیا سا استاد ہے جی. تو نہیں ہے نا؟ جی جی جزاک اللہ ٹھیک ہے، استاد. تو اب جی ہمیں یہ پتہ ہے، ہم نے یہ گرامر میں سیکھا ہے کہ جب کہیں پہ لفظ اینڈ کرتے ہیں تو اس کی آخری حرکت کو نہیں پڑھنا ہوتا، اسی وجہ سے ہم اللہ کہتے ہیں، ہم احمد کہتے ہیں۔ اب جب آپ آیت میں دیکھو گے تو احمد ہوتا ہے نا، جی لیکن بالکل. ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ احمد۔ جی. ابراہیم کو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں ابراہیم۔ جی کیوں؟ کیونکہ یہ ایک تجویدی قاعدہ ہے کہ آخری حرف کی حرکت کو آپ ساکن کر کے روک دیتے ہو، وہ حرکت پڑھی نہیں جاتی، تو پھر اللہ پڑھنا جائز ہوگا کہ ناجائز ہوگا؟ نہیں وہ غلط ہے استاد. ناجائز ہوگا۔ ناجائز ہو جائے گا نا، کیونکہ آپ جی ہو جی تو پڑھ ہی نہیں سکتے، آپ نے تو صرف جی اللہ بولنا ہے۔ اللہ ٹھیک ہے، جی. آپ بول سکتے ہو اللہ اللہ اللہ، ٹھیک ہے۔ ہم، تو جی ویسے بھی وہ کہا جاتا ہے کہ دین میں کسی چیز کا اضافہ نہیں کرنا، اور ہمیں اپنے صحابہ کرام سے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایسا کوئی مثال نہیں ملتی کہ جہاں وہ بیٹھ کے اس طرح سے پڑھیں۔ اللہ. لیکن چلو پھر بھی کوئی خوشی سے پڑھنا چاہتے ہیں، ہم کچھ نہیں کہتے، لیکن پھر آپ اللہ کا ورڈ بول سکتے ہو، اللہ نہیں بول سکتے۔ نہیں بول سکتے. اور صحیح ہو ہے. بولنے کی وجہ سے ہو کو ایک علیحدہ ضمیر بنا دیا گیا ہے، اور پھر ہے پیش ہو کو ہے واؤ ہو بنا دیا گیا ہے۔ ہوا تو آپ کو پتہ ہے اللہ کی جگہ آ سکتا ہے، اس میں ضمیر اللہ اور جی ہو اکٹھے تو نہیں آ سکتا نا؟ جی جی باجی صحیح ہے. جی باجی آپ کا کہنا ہے کہ اللہ 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 کا لفظ ہمیں اس کی صفت کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، سبحان اللہ، الحمدللہ، ایسا پڑھیں گے؟ نہیں، اللہ کو نارمل بھی آپ اللہ کا نام نہیں لیتے ہو، 100,000 دفعہ اللہ کا نام لیتے ہو، آپ کہتے ہو آپ اللہ بول تو تعالی۔ لیتے ہیں، لیکن ذکر کے طور پر ہم نہیں کریں گے، اللہ اکبر کہیں گے یا سبحان اللہ نہیں، کہیں گے آپ یا اللہ بھی الحمدللہ۔ بولنا چاہو بول سکتے ہو، لیکن اللہ بھی ایک نام ہے نا ان کا۔ جی بول سکتے ہیں۔ جی، لیکن اللہ ہو نہیں بول سکتے، یہ کہنے سے مراد ہے میرا۔ اچھا اچھا۔ جی میم اصل میں تو اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ الف لام اور ہا ہے، لیکن الف لام جو ہے وہ جو شروع میں لگا ہوا ہے وہ اس کو معرفہ بنانے کے لیے ہے، یا اللہ کا نام ہی ایسے ہے؟ بیٹا یہ نا پہلے تو میں ایک زمانے میں جب میں نے ورڈز کو توڑنا سکھایا تھا نا، تو میں نے ایسے ہی سکھایا تھا، میں آپ کو ادھر لکھ کے دکھاتی ہوں۔ آ، جب ہم نے ال کا پیٹرن سیکھا تھا نا، تو ال اور الہ، میں نے یہ آپ کو پڑھایا تھا کہ حمزہ سے کوئی بھی ورڈ جب شروع ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے اگر کچھ ایڈ ہو جائے تو کیا ہو جاتا ہے، اس کا جو الہ کا حمزہ ہے، جو بھی ورڈ ہے اس کا جو حمزہ ہے وہ غائب ہو جاتا ہے، پیچھے چھپ جاتا ہے۔ تو ہم اس کو جب ملا کے بولیں گے تو ال اور آگے ہو جائے گا لہ، یعنی کہ حمزہ الہ کا حمزہ جو ہے وہ ال کے پیچھے چھپ جائے گا، تو اس طرح سے بن جائے گا ال اور لہ۔ ٹھیک ہے، میں نے ایسے ہی سکھایا تھا، جس طرح بی اور اسم جب جڑا تو کیا ہوا، اس کا اسم کا حمزہ پیچھے چھپ گیا، اور ہم کرتے ہیں بسمی، بسم اللہ میں پڑھتے ہیں نا بسمی، تو جی میم۔ استاد سات مجھے نام، یاد آ گئی، اس نے سکھایا تھا بالکل استاذہ. یہ جی سکھایا تھا، ٹھیک ہے۔ اسی جی جی طرح ال اور آگے اللہ کو جب ہم نے جوڑا، سوری، لام سے لی اور اللہ کو جوڑا، لی ہوتا ہے نا کے لیے، الحمدو کیا ہوتا ہے، للہ، للہ ہی۔ للہ، تو لی اور اللہ جب جڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کی بھی حمزہ پیچھے چھپ جائے گی اور لفظ بن جائے گا لی اور للہ، ایسے بن جائے گا۔ تو یہ رول میں نے آپ کو سکھایا تھا، ٹھیک ہے۔
تو تب میں نے آپ کو یہی بتایا تھا کہ یہ جو ہے ال اور الہ مل کے اللہ بنتا ہے. یہ میں نے آپ لوگوں کو بالکل کورس کے سٹارٹ میں سکھایا تھا. ابھی ریسنٹلی میں نے ایک بہت بڑے اسکالر کا لیکچر سنا. اس میں انہوں نے کہا کہ اللہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا خاص الخاص نام ہے. ہم نے ال کو الہ کے ساتھ ملا کے اللہ نہیں بنایا، بلکہ یہ ان کا ذاتی نام ہے. جی ٹھیک ہے، اس کو ہم یہ نہیں ٹھیک. کہیں گے کہ ال اور الہ مل کے اللہ بنا. یہ بالکل مخصوص اللہ تعالیٰ کا پرسنل خاص الخاص نام ہے. یہ دو نام ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے اجازت ہی نہیں ہے کہ کوئی اس نام کو رکھ سکے. باقی جو 99 نام ہیں ان کو ہم رکھتے ہیں کہ نہیں؟ جی میم. لیکن اللہ اور الرحمن یہ وہ دو خاص نام ہیں کہ جن کو کوئی نہیں رکھ سکتا، اجازت ہی نہیں ہے. اللہ کے خاص نام ہے، بالکل پرسنل، کسی کو رکھنے کی اجازت نہیں. تو اسی لیے جب ہم رکھتے ہیں تو ہم کیا رکھتے ہیں؟ عبد الرحمن. کیا مطلب ہوتا ہے؟ رحمان کا بندہ. رحمان کا بندہ یا غلام، اللہ کا اب بندہ یا غلام. غلام کے لیے بھی ورڈ آتا ہے. تو یہ لوگ نام رکھتے ہیں، خالی الرحمن نہیں رکھ سکتے. لیکن سیدھی ساری بات ہے کہ میں کہتی ہوں کہ اس سے بچنا چاہیے، یہ نام نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ اللہ نے منع فرمایا ہے. کیونکہ عبدل تو لوگ غائب کر دیتے ہیں، خالی رحمان رہ جاتا ہے. اللہ ہمارے بھی ایک میم ریلیٹو بڑے قریبی رشتہ دار ہیں، اگر پوری زندگی سے ہم نے میم رحمان بھائی کہا ہے ان کو. کبھی بھی عبدل کا تو نہیں مجھے میم پتا بھی نہیں کہ ان کے ساتھ لگتا ہے. میم اگر الف لام کے بغیر رحمان بلا رہے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہے. بیٹا یہ اجازت ہی نہیں، میں یہی سمجھا رہی ہوں، اس نام کو رکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے. میم ہمیں تو یہی اب تک پتا تھا کہ صرف اللہ جو ہے وہ اللہ کا ذاتی نام ہے، نہیں باقی نہیں سارے بیٹا، صفاتی نام ہیں. رحمان کی بالکل اجازت نہیں ہے رکھنے کی. میں آپ نے ویسے اس میں جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں وہ جو بھی ناموں میں رکھے جاتے ہیں ان کو پورا نام ہی پکارنا چاہیے. میں نے تو یہ سنا ہے کہ عبد لگانا، تو جب بھی عبد لگایا جاتا ہے نا، عبد الرحمان، عبد الحادی، جیسے جو اللہ کے نام سے مخصوص کر کے کہ اللہ کے اسم سے نکال کے رکھے جا رہے ہوتے ہیں. اور لوگ ویسے آپ زیادہ تر بولتے نہیں ہیں، کیونکہ خود میرے ہسبینڈ کی فیملی میں سب کے نام اسی طرح ہے، تو کوئی بھی نہیں بولتا. اب جیسے میرے ہسبینڈ کا نام باطن ہے تو باطن بولتے ہیں، عبد الباطن نہیں بولتے. تو وہی میں بتانا، یہ سمجھانا یہ چاہ رہی ہوں کہ یہ اویئرنس نہیں ہے لوگوں کو، نا پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں. ہاں. تو جب پتہ ہی نہیں ہے تو پھر کیسے بولیں گے وہ؟ آئی سمجھ؟ تو اس وجہ سے اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے. آج کا لیسن ہم ختم کرتے ہیں، 10:15 ہو رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ میرا میں گھڑی میں غلط دیکھتی ہوں ہمیشہ، 10 بجنے ابھی 3 منٹ باقی ہیں. اچھا 10 منٹ اوپر ہم جا کے اس کو ختم کریں یا اس کو کل کے لیے چھوڑیں؟ یہ آپ بتائیں گے. کسی کی کلاس ہے؟ ٹائم استاذہ 10 منٹ سے نہیں زیادہ لگیں گے اس پہ، یہ بھی بتا دوں، کیونکہ لمبی آیت ہے آگے. میم کل ہی کر لیتے ہیں. جی اس لیے کیونکہ 10 بجے کچھ بچوں کی آپ کلاس ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا، انشاءاللہ تعالیٰ کل اس کو ہم دوبارہ سے کریں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ میں آج کلیئر کر دوں کہ اللہ جو ہے وہ مبتدا ہے، اور اس کے بعد کی یہ پوری صورت مل کے یستہزئوا بہم، خبر. یہ معطوف علیہ ہے، واو حرف عطف ہے، اور باقی پوری کی پوری جو ہے معطوف ہے. اور یہ پورا جملہ فعلیہ بن کے پھر اللہ مبتدا کی خبر بنے گا. ابھی اللہ کو جو ہے کوئی بیچ میں ایڈ کر رہا تھا، تو یہ ایڈ نہیں ہونا. ٹھیک ہے، اللہ جو ہے مبتدا ہے، اور باقی ساری یستہزئوا سے شروع کر کے اینڈ تک جو بنے گا معطوف علیہ اپنے حرف عطف اور معطوف کے ساتھ مل کے، پھر ان دی اینڈ اللہ مبتدا کی خبر بنے گا. ٹھیک ہے، اور پھر جملہ اسمیہ بنے گا. تو یہ میں نے کہا کلیئر کر دوں. تو انشاءاللہ کل اس کے باقی حصے کو کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی اللہ جو ہے اس کے اندر مبتدا ہے، اور اس کے بعد پوری جو ایک آیت ہے اللہ کے بعد کی، یستہزی او بہم، یہ پہلے ایک جملہ فعلیہ بنے گا، اور جملہ فعلیہ بننے کے بعد معطوف علیہ بن جائے گا، واو حرف عطف ہے، اور اس کے بعد جو دوسرا پارٹ ہے یا مدہم فی طغیانہم یعمہون، یہ دوسرا جملہ فعلیہ بن کے معطوف بن جائے گا۔ اب معطوف علیہ اپنے حرف عطف اور معطوف کے ساتھ مل کے اللہ مبتدا کی خبر بن جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح انشاءاللہ تعالیٰ یہ پورا آیت ہماری مکمل ہوتی ہے۔ تو اس کا سیکنڈ پارٹ ہمارا رہ گیا جو انشاءاللہ اگلی کلاس میں کریں گے۔